اس محفل کے ذریعے آپ کو علم دیا جاتا ہے، آپ کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی مخالف آپ سے سوال کرے تو آپ اسے بہترین جواب دے کر خاموش کر سکیں۔ ایک ہوتے ہیں علماء کرام، جیسے ہمارے ضیاء الرحمان ہیں، ایک ہیں علماء کرام اور دوسرے ہیں علماء کرائم۔ تو علماء کرائم جب آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ علماء کرام بن کر کے جواب دیں۔ عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی عالم اور دوسرا یزیدی عالم۔ حسینی عالم وہ ہوتا ہے جو حق بولتا ہے، اور یزیدی عالم وہ ہوتا ہے جو دشمنان اہل بیت کا دفاع کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم ہوں یا ہماری ٹیم ہو، الحمدللہ سارے کے سارے علماء کرام ہیں اور سارے حسینی عالم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے ہم اور آپ آئے ہیں، دنیا اس ذات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ خلیفہ دویم ہیں اور آپ کی سیرت اور آپ کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ عام الفیل کے تقریباً 23 سال کے بعد آپ کی پیدائش مکہ میں، آپ کا خاندان بڑا تھا اور اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے شجاعت عطا فرمائی تھی، جس کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ 13 سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لے کر بدوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ تو 13 سال کی عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا سا لشکر لے کر بدوؤں کا مقابلہ کرنے گئے، اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس مقصد میں آپ نے کامیابی حاصل کی اور فاتح ہو کر کے آپ لوٹے۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو شجاعت و بہادری عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی دولت عطا فرما۔ کیا دعا کی کہ پروردگار، ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اے اللہ اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں، اللہ نے ابو جہل کا انتخاب نہ کیا، اللہ کی نگاہ قدرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاریوں کو اور قربانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو یہ وہ دور تھا جس دور میں مسلمان خانہ کعبہ میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ چھپ چھپ کر عبادت کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ چھپ چھپ کر عبادت کب تک کرتے رہیں گے؟ یا رسول اللہ، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر اسلام لا چکا ہے، اب عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی، عبادت علی الاعلان کی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں لیا اور صحابہ کو لیا جو اس وقت ایمان لائے تھے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ جب کفار مکہ نے روکا تو حضرت عمر بن خطاب
خطاب نے اپنے انداز میں فرمایا کہ اگر کسی کی ماں نے دودھ پیا ہے تو آؤ عمر کا مقابلہ کرو۔ پہلے اسلام میں عمر نہیں تھا، اب عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اب مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اعلان خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ لوگوں نے جب جلال کو دیکھا تو جگہ کر دی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ ابھی آپ نے ایمان لانے کا واقعہ تو سن لیا کہ حضرت عمر بن خطاب کس طریقے سے ایمان لائے، بہن اور بہنوئی کے ایمان لانے کی خبر ملی، گھر آئے، گھر آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور پکڑ کر انہیں مارنا شروع کر دیا، ان پر سوار ہو گئے۔ آپ کی بہن نے دیکھا کہ شوہر کو پیٹا جا رہا ہے، بچانے کے لیے آگے آئی تو حضرت عمر بن خطاب نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ کان سے لہو جاری ہو گیا۔ لیکن آپ ایمان کی تقویت دیکھیں، حضرت عمر کا جلال اتنا تھا کہ جس راہ سے گزر جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، لیکن اس جلال کے آگے حرارت ایمانی کا حال یہ ہے کہ بہن نے کہا عمر آج جو من میں آئے کر لینا، لیکن تمہاری بہن اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانے والی نہیں۔ بہرحال قرآن کی آیتیں پیش کی گئی، آپ نے تلاوت کی، جہاں تلاوت کر رہے تھے اور اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے حضرت عمر کے دل کو دھو رہا تھا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر عمر خیر سے آیا ہے اور بھلائی کا ارادہ لے کر آیا ہے تب تو ویلکم کیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، لیکن اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو عمر ہی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب یہاں رسول خدا کی محبتیں دیکھیں، جب حضرت عمر بن خطاب داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے فرمایا عمر کب تک مجھ سے لڑتے رہو گے، کب تک میرا مقابلہ کرتے رہو گے؟ اے عمر اب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن خطاب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، صحابہ کرام نے اللہ اکبر کہہ کے جواب دیا۔ میں یہاں آپ کی معلومات کے لیے ایک بات نظر کر دوں کہ جب اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا تو حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کی کبریائی تو بیان ہو گئی، اب آپ کی رسالت کا بھی اعلان ہونا چاہیے۔ ایک نعرہ آپ نے لگایا ہے، دوسرا نعرہ عمر لگائے گا، عمر کہے گا نعرہ رسالت، صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت سب سے پہلے اگر کسی نے لگایا ہے اور یہ نعرہ امت کو دیا ہے تو وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اب ذرا بات فتوحات کی ہو جائے، حضرت عمر کا ذکر ہو اور ان کی فتوحات کو اگر ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 63,000 شہروں کو فتح کیا۔ کتنے شہر فتح کیے بولیں؟ 63,000 شہروں کو فتح کیا۔ کئی شہر تو ایسے تھے جو تلوار کی زور پر آپ نے فتح کیے، اور کئی شہر کئی علاقے ایسے تھے جو آپ نے کردار کی زور پر فتح کیے۔ بیت المقدس پادریوں کے قبضے میں تھا، حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ ہمیں مل جائے، تو اپنے رفقا کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جاؤ پادریوں سے کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اب بیت المقدس ہمارے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ ذرا تیور تو ملاحظہ فرمائیں،
صحابہ اکرام کا وفد پہنچا اور پادریوں سے کہا کہ ہمارے امیر المومنین نے کہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، بیت المقدس پر اب ہمارا قبضہ ہونے والا ہے۔ تو پادریوں نے کہا کہ ہم تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پہچان اور جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں تمہارے امیر کے حوالے سے پڑھی ہے، کیا تمہارے امیر میں وہ نشانیاں ہیں بھی یا نہیں؟ بہرحال وہ پلٹ کے آئے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے کہا، عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، پادری آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نشانیاں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ آپ کے امیر میں ہے یا نہیں؟ کیا یہ وہی امیر ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے، چلو چل کر بات کی جائے، چل کر ملاقات کی جائے۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے لباس پہننا شروع کیا۔ آپ غور فرمائیں کہ جب بھی انسان کسی بڑے سے ملنے جاتا ہے تو خوبصورت لباس کو زیب تن کرتا ہے، قیمتی لباس کو پہنتا ہے، قیمتی خوشبو کو لگاتا ہے، اچھا نیا امامہ پہنتا ہے، لیکن امیر المومنین کی شان یہ ہے اور آپ کا انداز یہ ہے کہ آپ نے پیوند لگا ہوا کپڑا پہنا، جس لباس میں تقریباً 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ واقعے کو سنیے گا، مت صرف سنیے گا نہیں بلکہ محسوس بھی کیجئے گا کہ وقت کا امیر المومنین جس کے قبضہ و اختیار میں ایک بڑی حکومت ہے، لیکن لباس کا عالم یہ ہے کہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ تو ہمارے آقا ہیں، آپ پادریوں سے ملنے جا رہے ہیں، ذرا لباس تو بہترین زیب تن فرمائیں تاکہ آپ کی عزت ہو، آپ کا اکرام ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے جلال میں تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت تخت کی وجہ سے ملی ہے؟ کیا عمر کو عزت لباس کی وجہ سے ملی ہے؟ نہیں، عمر کو جو عزت ملی ہے وہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر جائے گا تو اسی انداز سے جائے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کیا ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب پادریوں کے یہاں پہنچے اور پادریوں کی نگاہ حضرت عمر بن خطاب پر پڑی تو ان کی چیخیں نکل گئی اور حضرت عمر بن خطاب کے قدموں پہ گر کر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، آج ہم نے مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کی صداقت کو مان لیا اور ہم مان گئے کہ مذہب اسلام بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، ارے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے یا امیر المومنین، ہم یہ ساری چابیاں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آج سے بیت المقدس کے مالک آپ ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز میں یعنی اپنے کردار کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اور کرامت کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کپڑا سل رہے تھے، دیکھیں آپ جلال کو دیکھیں، آپ شیطان تو راستہ بدل ہی لیتا تھا، لیکن حضرت عمر بن خطاب کی حکومت آب و ہوا پر بھی تھی۔ کیا بات ہے، واہ! آپ کپڑا سل رہے تھے کہ دھوپ کی تپش بہت زیادہ محسوس ہوئی، بہت تیز گرمی تھی، دھوپ آگ برسا رہا تھا، کپڑا سل رہے تھے۔ آپ جلال میں آئے اور سورج کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ غلام مصطفیٰ پر اتنی گرمی، غلام مصطفیٰ پر اتنی گرمی دکھا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا کہنا تھا کہ سورج نے اپنی گرمی کو سمیٹ لیا۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، اٹھایا اور زمین پر مارا اور زمین سے کہا خاموش ہو جا۔ زبان سے نکلنا تھا کہ زلزلہ چلا گیا، زمین خاموش ہو گئی۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ باتیں تو بہت سی ہیں سیرت کے حوالے سے اور بہت سی چیزیں آپ نے مجھ سے پہلے سن بھی لی ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا، لوگ اہل بیت کے ایام میں بھی نہیں آتے، صحابہ کے ایام میں بھی نہیں آتے۔ اہل بیت کے ایام میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ شیعہ مناتے ہیں،
تو یاد حضرت عمر بن خطاب کون مناتا ہے؟ سنی تو مناتے ہیں نا، سنی ہی تو مناتا ہے، پھر کیوں نہیں آتے؟ مسجد زرار میں جا کے دیکھو، وہاں بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ یہ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا، مسجد زرار میں جا کر دیکھو، ایک نہیں بھٹک رہا ہوگا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج حضرت عمر بن خطاب کا دن ہے اور خانقاہ میں منایا جا رہا ہے، نہ کرنے کی توفیق نہ آنے کی۔ چلو نہیں آ رہے، بات سمجھ میں آ رہی، ارے جناب والا کر تو لیا کرو، یہ ابھی نہیں کریں گے، ایک محرم آتے ہی صحابہ کا عشق ان کے اندر ابال مارے گا، اور ایک محرم کو اسٹیٹس لگائیں گے کہ آج شہادت ہے، آج شہادت ہے۔ میں نے آج قبلہ حضور تاج الشریعہ کی زبانی ایک کلپ میرے ہاتھ لگی، اب اس سے بڑا حوالہ تو ایک عالم کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا۔ حضور تاج الشریعہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 26 ذی الحج ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ابا نے کہا ہے۔ بہرحال تو جو تعلق ہے اہل بیت کا وہ بتا کر گفتگو کے اختتام پہ آؤں گا۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے، حضرت عمر بن خطاب ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے، امام عالی مقام ملاقات کو پہنچے، دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے دیکھا کہ جب حضرت عمر کا بیٹا خود باہر کھڑا ہے، مطلب بہت خاص بات ہے، اجازت نہیں ہے کسی کو اندر جانے کی، آپ پلٹ لیے۔ کئی دنوں کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب نے امام عالی مقام کو دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے فرمایا، شہزادے کئی دن ہو گئے، ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی، تم ملتے کیوں نہیں؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اے عمر فلاں دن آیا تھا، لیکن دیکھا کہ آپ کے شہزادے عبداللہ باہر کھڑے ہیں تو میں پلٹ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے علی کے بیٹے حسین، عبداللہ عمر کا بیٹا ہے، اور اے آقا حسین آپ علی کے شہزادے ہیں۔ آج کے بعد جب بھی ملاقات کرنی ہو، میٹنگ نہ دیکھنا، یہ نہ دیکھنا کہ عمر کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ عمر کس کام میں مصروف ہے، جب بھی دل چاہے عمر سے آ کے مل لینا۔ اور عرب کا کلچر تھا کہ جب عزت کی بات آتی تو لوگ اپنے اماموں کو اٹھا دیا کرتے تھے، آپ نے اپنے سر سے امامہ اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا، عرض کرتے ہیں، اے آقا حسین، اے علی کے شہزادے، اے نبی کے شہزادے، یہ عمر کے سر پہ جو بال اگے ہیں یہ آپ نے اگائے ہیں اور آپ کے بابا مصطفیٰ کریم نے اگائے ہیں۔ یعنی یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں جو بھی عمر کو حاصل ہے، اے حسین یہ آپ کے اور آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ اب محرم آ رہا ہے پیاروں، یاد رکھو یہ پیغام ہر خانقاہ سے دیا جانا چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ آج جو نفرت کی ہوا پچھلے چند سالوں میں ہندوستان میں جو دکھائی پڑ رہی ہے، آپ دیکھو کہ اہل ہنود کے گھروں کی چھت پر، ان کے یہاں دکانوں میں، ان کے یہاں مکانوں میں، ان کے یہاں آفسوں میں آپ کو کیسریا رنگ کا جھنڈا نظر آئے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں؟ بازار میں آپ چلے جائیے، دکان میں آپ کو ہر جگہ کیسریا رنگ کا جھنڈا نظر آئے گا۔ ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیوں لگایا ہے تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم اس جھنڈے کو لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شری رام کے ماننے والے ہیں۔ یہ ان کا جواب ہے۔ تو یہ علم، یہ پرچم، یہ ہمیشہ قوم کی پہچان رہی ہے۔ اور اپنی ہی تاریخ پڑھ لو، جنگ خندق، عمرو ابن عبد ود جب مصطفیٰ کریم پر حملہ کرنے آیا، دیکھا خیمے تو بہت سے لگے ہیں، وہ کنفیوز تھا کہ اللہ کے رسول کا خیمہ کون سا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ایک خیمے میں علم لگا ہوا تو اس نے پہچان لیا کہ یہی مصطفیٰ کا خیمہ ہے، یہی مسلمانوں کے نبی کا خیمہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی نا کہ علم، پرچم، جھنڈا، فلیگ یہ ہر قوم کی نشانی رہی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کی چھت پر علم حسین لگا کر یزیدیوں کو بتاؤ کہ یہ کسی یزیدی کا گھر نہیں ہے، یہ سچے پکے حسینی کا گھر ہے۔
سنی کی بھی پہچان ہو جائے، جس کی گھر کے چھت پہ علم ہوگا سمجھ جائیں گے ہم کہ یہ حسینی سنی ہے، اور جس کی گھر کے چھت پہ نہیں ہوگا ہم سمجھ جائیں گے یزیدی سنی ہے۔ ارے تعجب کی بات ہے، نانا کا میلاد آئے تو 12 علم لگانے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور نواسے کا مہینہ آئے تو علم کو شیعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یا تو 12 لگانا چھوڑ دو، یا تو محرم میں بھی علم حسین لگاؤ۔ اب تم سے دشمنی ہماری ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل صاف ستھری دشمنی ہے، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جن کو حسین کا سجدہ سمجھ میں نہ آئے ہمیں اس کی پیشانیوں کے نشان سمجھ میں نہ آئے، پھر وہ رگڑ کر اگر سموسہ بنا بھی لے تو ہمارے باپ کا کچھ نہیں جاتا۔ یہاں تو 2 ٹوک بات ہے، جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو محرم میں آپ اپنے گھروں میں علم حسین لگائیں اور سبھی لوگوں کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ یہ پچھلے چند سالوں میں یہ آخری باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدھے محرم کی محفلیں شروع ہوں گی۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں علم حسین کو لگانا ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے محلوں میں شربت کا اہتمام کرنا ہے، سبیل حسین کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی تنظیم سے کمیٹی سے جڑے ہیں تو ان 10 ایام میں جتنے دن چاہیں لنگر امام حسین کا اہتمام کریں۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو خصوصی طور پر کرنی ہے، ایک علم لگانا ہے، شربت پلانا ہے سبیل حسین لگا کے، اور لنگر کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔